أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج عید کا دن ہے اور اسی دن کے مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ عید اسلام میں ایک بہت بڑا تہوار ہے۔ اتنا بڑا تہوار ہے کہ اسلام کا ایک اہم رکن، ایک بہت بڑی عبادت کو بھی اس دن ممنوع اور حرام قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ عید اتنا بڑا تہوار ہے کہ اس دن تمہارے لیے روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ دو طرح کے تہوار مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ کون سے دو دن ہیں جس دن تم لوگ خوشی مناتے ہو، جس دن تم لوگ تہوار مناتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ نیروز اور مہرجان کے دن ہیں جس دن ہم تہوار مناتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کے بدلے تمہیں 2 اور دن عطا کیے ہیں، جس میں تم لوگ اپنا تہوار اور خوشی کو منا سکو۔ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اور اگر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ اسلام کی ایک بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا رکن ادا کیے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بطور خوشی یہ دن عطا فرمائے ہیں۔ اس تہوار سے پہلے مسلمان اللہ رب العزت کا ایک اہم رکن اور ایک بہت بڑی عبادت کو انجام دیتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بطور انعام اور بطور تمغہ یہ دن عطا کیا ہے کہ اس سے پہلے تم نے میری عبادت کی اور ایک بہت بڑا رکن کو ادا کیا تو خوشی کے طور پر یہ دن مناؤ۔ عید الفطر، اللہ رب العزت نے عید الفطر سے پہلے 1 مہینے تک مسلمانوں کے لیے روزے کو واجب قرار دیا اور فرض قرار دیا، اور 1 مہینے تک مسلمانوں کے لیے کھانا پینا اور اپنے شہوات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کو ممنوع قرار دیا، اور کہا کہ 1 مہینہ تم میری بتلائے ہوئے طریقے پر چلو اور جس کا ہم نے حکم دیا ہے اس پر چلو اور اپنے خواہشات کو بالکل چھوڑ دو۔ بندہ 1 مہینے تک اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، نماز روزہ وغیرہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت خوشی کے طور پر مسلمانوں کو عید الفطر عطا کیے ہیں کہ تم نے 1 مہینہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، 1 مہینہ دنیا کی تمام لذات کو چھوڑ دی، جاؤ 1 دن ہم نے تمہاری خوشی کے لیے دیا۔ اور دوسرا بڑا تہوار عید الاضحیٰ، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا رکن اور بہت بڑی عبادت انجام ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دن میسر کیے ہیں۔ اسلام کا 5واں رکن حج، جو کہ ذی الحجہ کے 8، 9، 10 تاریخ کو ادا کیے جاتے ہیں، اور لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں حجاج کرام مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور اللہ کے اس اہم رکن کو انجام دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی بطور خوشی اور انعام کے مسلمانوں کے لیے اس دن کو خوشی کا دن بنایا۔ اور یہ عید الاضحیٰ ایک اہم اور یادگار اور خوشی کا دن اس وجہ سے بھی ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر ہمارے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے امتحان کے پورا ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ دن عطا کیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کہ بڑھاپے کی عمر تک ان کو کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد کے لیے ترس رہے تھے، اولاد کے لیے زار و قطار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتے اور اولاد کے لیے دعا کرتی۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ ایک تو اولاد، یہ اپنے والدین کے آنکھوں کے نور ہوتے ہیں، والدین اور پیرنٹ سے پوچھئے کہ اولاد کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ اور دوسرا بڑھاپے کی اولاد، بڑھاپے کی اولاد یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے سہارا لاٹھی کا کام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک روایت کے مطابق 99 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اولاد عطا کیا، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اولاد عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو 1، 2 نہیں، بڑے بڑے آزمائش میں مبتلا کیے، بڑے بڑے امتحان لیے۔
سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے لیے اور میرے حکم کو مانتے ہوئے اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بیابان جنگل میں جا کر کے چھوڑ دو۔ وہ بچہ بھی پیدا ہوا ہے، وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا صرف اس دنیا کے اندر ان کی بیوی اور ان کے بچے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ باپ نے دھکے مار کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے توحید کی دعوت دے رہے تھے تو باپ نے گھر سے نکال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا کہ تم میرے حکم کو مانتے ہوئے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان جنگل میں جا کر کے چھوڑ دو۔ ایک ایسا جنگل اور ایک ایسی بستی جہاں نہ آدم ذات، ایک ایسی ریتیلی زمین جہاں پرندے گزرنے کے لیے ترستے تھے اور پرندے گزرنے سے کتراتے تھے کہ اس جگہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں، وہاں پانی کا ایک بوند نہیں ملے گا۔ قرآن میں نقشہ اس طرح سے کھینچا ہے، واد غیر ذی زرع ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ لے کر گئے جہاں نہ پانی نہ کھانا، جہاں انسان کا تصور تو دور کی بات، جہاں پرندے تک پر نہیں مارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم کو پورا کیا اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ، جو اس وقت بالکل بیابان جنگل تھا اور وہاں کسی انسان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، مکہ کی ریتیلی زمین اور سنگلاخ میں جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو جا کر کے چھوڑ دیا۔ یہ آزمائش اور یہ امتحان یہیں پر ختم نہیں ہوا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سن شعور کو پہنچے اور تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑا امتحان لیا، بہت بڑی آزمائش لی۔ چنانچہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی چھوڑ دیا اور اس پر زیادہ توجہ نہیں فرمائے۔ دوسری رات پھر خواب میں یہی دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ دوسری رات بھی اس نے توجہ نہیں کی ہے۔ تیسری رات پھر خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اور پیغمبر کو جو خواب آتے ہیں نا، وہ پیغمبر کا خواب یہ نبوت اور وحی کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ پیغمبر کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، ہم انسان کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، پیغمبر کا خواب یہ وحی کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا ایک خاص حکم ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے اس امتحان میں اور اس آزمائش میں اتار دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے پوچھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لختے جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تو تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا گمان ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک جلیل القدر پیغمبر اور ایک جلیل القدر پیغمبر کے صاحبزادے، انہوں نے بھی اللہ کے حکم کو بھانپ لیا اور برجستہ جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے والد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا آپ کر گزریے، آپ کچھ نہ دیکھیے کہ آگے میرا کیا ہوگا، یا باپ کی محبت اور شفقت کو بیچ میں نہ لائیے۔ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے قربان کرنے کی جگہ مینا پہنچے۔ راستے میں شیطان نے بہکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھا کر مارا، پھر شیطان نے بہکایا، پھر شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے کنکری ماری۔ آج یہ حجاج کرام جب مکہ جاتے ہیں اور مینا میں پہنچتے ہیں تو شیطان کو رسوا اور ذلیل کرنے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مینا میں جا کر کے رمی کرتے ہیں اور شیطان کو کنکر مارتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا پہنچے اور جب اپنے بیٹے کو لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی
اور جب چھری کو پھیرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جنت سے ایک مینڈھے کو بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ وہ مینڈھا قربان ہوا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام بازو میں بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اسماعیل علیہ السلام کا خون مقصود نہیں تھا، اللہ رب العزت کو صرف یہ مقصود تھا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو جو سب سے قیمتی چیز نوازا ہے اور جس کے لیے وہ بڑے عرصے سے دعا کر رہے تھے اور التجا کر رہے تھے، میں نے اس کو سب سے قیمتی چیز جو دیا ہے وہ کیا میرے راہ میں قربان کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو صرف یہ امتحان لینا مقصود تھا، یہ آزمائش مقصود تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس امتحان میں پورے اترے۔ یہ امتحان کوئی چھوٹا امتحان نہیں تھا، یہ امتحان بہت بڑا امتحان تھا جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں اس انداز سے نقشہ کھینچا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یہ جو قربانی تھی اور یہ جو امتحان تھا یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اور اللہ رب العزت کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس حکم کو اور ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جب تک زندہ رہو گے ہر سال 10 ذی الحجہ کو، 11 کو، 12 کو تم اللہ کے راہ میں قربانی کرو گے، ابراہیم علیہ السلام کے یاد کو تازہ کرو گے۔ یہ قربانی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی یاد ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشروع قرار دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ قربانی جو صاحب استطاعت ہے اس پر فرض ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد اور اللہ کے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پھر عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے، ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، کہ جانور کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ سور کا کیا حکم ہے، اونٹ کا کیا حکم ہے؟ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس کے جسم پر بال نہیں ہوتا، ان کے جسم پر اون ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اون کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اون جانور کے جسم پر جو اون ہے ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ ایک جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں ہم اور آپ اس کا تصور اور اندازہ نہیں کر سکتے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ رب العزت ایک نیکی عطا فرمائیں گے، اور صرف ایک نیکی عطا نہیں فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس وقت تمہارا جانور قربان ہو رہا ہو، تمہارا جانور ذبح ہو رہا ہو، اس وقت تم اپنے جانور کے پاس کھڑی رہا کرو، کیونکہ جانور کے بال اور جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کے یہاں وہ قبول ہو جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس ایک کے بدلے 70 عطا کریں گے۔ تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ صرف ایک ایسی ہی سنت نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے آزمائش میں مبتلا کیے، اس کے بعد یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں رکھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بے شمار امتحانات لیے، بے شمار آزمائشیں میں مبتلا کی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو یہ خاص مقام اور یہ خاص مرتبہ عطا کیا کہ آج تک اور کل قیامت تک جتنے بھی مسلمان ہوں گے اور جو بھی صاحب استطاعت ہوں گے، ان پر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا اور ان کی یاد میں قربانی کرنا ان پر فرض ہے۔
اللہ رب العزت نے یوں ہی ان کی یاد کو تازہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو تپایا، ان کو آزمایا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت جب کسی کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، کسی کا خاص مقام و مرتبہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت پہلے اس کی کڑی آزمائش کرتے ہیں، اس کو سخت سے سخت امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، اور جو بندہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت صرف امت محمدیہ کو ہی نہیں آزما رہے ہیں، یا صرف ابراہیم علیہ السلام کو ہی نہیں آزمایا، بلکہ امت محمدیہ سے پہلے بھی جتنی امتیں تھیں اللہ رب العزت نے سب کا امتحان لیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو ایک خاص مقام عطا کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم نے اس امت سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، لوگوں کا امتحان لیا، اور کیوں امتحان لیا؟ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم ہو جائے، اللہ رب العزت یہ جان لے کہ کون میرے حکم پر چلنے والا ہے، کون میری شریعت پر چلنے والا ہے، کون میرے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، کون صرف باتوں کا کھلاڑی نہیں بلکہ میدان میں وہ عمل کر کے دکھاتا ہے، اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ریزن اور یہ وجہ بیان کی کہ ہم لوگوں کو کیوں آزماتے ہیں۔ اب ایک سوال اور ایک اشکال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت کو تو ساری باتیں پہلے ہی سے معلوم ہیں، پھر اللہ رب العزت کو یہ وجہ جاننے کے لیے اللہ رب العزت مسلمانوں کا اور اس سے پہلے بھی امتوں کا امتحان لیے ہیں۔ اس کا علماء کرام یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنا علم مقصود نہیں ہے، اللہ رب العزت کو اپنا علم مقصود نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ساری باتیں معلوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون انسان عملی میدان میں عمل کر کے دکھاتا ہے، یا کون صرف باتوں کا کھلاڑی ہے، کون صرف دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ساری باتیں معلوم ہیں۔ اللہ رب العزت لوگوں کو اس وجہ سے آزماتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس انسان کو اللہ رب العزت نے جو اتنا بڑا مقام عطا کیا، اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا ہے، یہ یوں ہی عطا نہیں کیا، یہ بیٹھے بیٹھائی عطا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا اور ان کو سخت سخت امتحان لیا، اور یہ بندہ اس امتحان میں کامیاب اترا، جس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک خاص مقام عطا کیا۔ تو یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے، یہ قربانی بار بار ہمیں بتلاتی ہے اور ہر سال بتلاتی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا، مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان ہی سب سے زیادہ پریشان حال ہیں، جدھر بھی نظر ہوتی ہے مسلمان ہی پریشان حال ہیں، چاہے وہ روزی روزگار کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ حکومت کی طرف سے آئے ہوئے قانون کے سلسلے میں ہو، ہر طرف سے مسلمان ہی پیچھے نظر آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے امتحان لے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری آزمائش کر رہے ہیں، اور مسلمان اس میں جم کر کے کھڑے ہوں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں، جو بھی آزمائش ہے، جو بھی تکلیف ہے، اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت جس کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں، ان کو سخت سے سخت آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی یہ بتلاتی ہے کہ اگر تم پر کوئی آزمائش آئے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، تو تم ہرگز پیچھے نہ ہٹنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے یاد کو بار بار تازہ کراتی ہے یہ قربانی کہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحان سے زیادہ بڑا امتحان ہمارا نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تو بہت بڑا امتحان تھا، ہمارے اوپر جو آزمائشیں آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی، وہ اتنی ہی آئیں گی جتنا ہم جھیل سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اس کی جان سے زیادہ بوجھ اور بار نہیں ڈالتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ پر اتنا ہی احسان، اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں اور اتنی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں جتنا بندہ جھیل سکتا ہے۔ باقی امتوں پر تو ایسی ایسی آزمائشیں ہیں کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ قربانی جس کے سلسلے میں اور آپ جمع ہوئے ہیں اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرنے والے ہیں، تو اس قربانی کرنے میں سب سے پہلے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے۔
ہمارے دل کے اندر گوشت کھانے کا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کریں گے تو قربانی میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں گوشت ملے گا، بلکہ گوشت تو ہمیں ملے گا ہی، لیکن قربانی کرنے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے قربانی کریں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے جس کی وجہ سے ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اور قربانی کرنے میں چند چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ قربانی ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا جس کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں، تو اس میں ہماری طرف سے کوئی ایسا امر یا کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جائے جو ہمارے لیے باعث عذاب اور باعث گناہ بنے۔ تو چند باتوں کا لحاظ رکھیں آج قربانی جب کرنے کے لیے جائیں۔ سب سے پہلے جب قربانی کریں تو قربانی کے جو خون ہیں ان کی جو اوجڑی بوٹی وغیرہ ہے ان کو ایسی جگہ ڈالیں جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ قربانی کرنے کے بعد جہاں پر ہم قربانی کر رہے ہیں وہاں پر اچھے سے صفائی کریں۔ الطہور شطر الایمان حدیث میں آیا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو جہاں پر ہم قربانی کر رہے ہیں وہاں پر اچھے سے صفائی کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے ایسی جگہ پر قربانی نہ کریں جس میں جہاں سے غیر مسلم وغیرہ دیکھ سکتے ہیں یا جس سے کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہو۔ کھلی جگہ پر قربانی نہ کریں، جہاں پر قربانی کا نظم کیا گیا ہے وہیں پر قربانی کریں۔ اور قربانی کرنے کے بعد قربانی کی اوجڑی بھوڑیاں نالی میں نہ بہائیں، بلکہ ایسی جگہ پہ یا ایسے گڈھے میں ڈالیں جو کہ انتظامیہ نے مقرر کر کے رکھا ہے کہ یہیں پر جا کے ڈالنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں تو اس میں پورا اجر و ثواب ملے، کوئی ایسا کام ہماری طرف سے صادر نہ ہو، ہماری طرف سے کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جائے جو ہمارے لیے باعث گناہ بنے۔ مقصد یہ ہے۔ اور اب نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کا 6:45 میں نماز ہے، تو نماز کے طریقوں پر جان لیتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے یہ نارمل نماز ہی کی طرح ہے، جس طرح سے ہم فجر کی نماز یا سنت 2 رکعت پڑھتے ہیں اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی بھی نماز ہے۔ بس اس نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منفرد کرنے کے لیے اور اس کو ایک امتیاز بخشنے کے لیے اس میں تھوڑے سے تبدیلی کیے، تھوڑے سے چینجز کیے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید کی جو نماز ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، اس میں 6 زائد تکبیر کو اللہ رب العزت نے مقرر کیا اور واجب قرار دیا ہے کہ اس نماز کے اندر 6 تکبیریں زائد کہی جائیں گے، 6 تکبیریں مزید کہی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے۔ نیت یہ دل میں جو ارادہ ہے اس کے نام، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم زبانی سے نیت کریں۔ ہمارے دل میں اگر یہ نیت ہو کہ ہم نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے جا رہے ہیں تو زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں ہے، نیت یہ دل ہی کے ارادے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نیت کریں گے، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر امام صاحب یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھ کو کان کے لو تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں۔ پھر اپنے ہاتھ کو کان کے لو تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، باندھیں گے نہیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ اپنے ہاتھ کو کان کے لو تک اٹھائیں گے، اس کے بعد چھوڑنا نہیں، اس کے بعد باندھنا ہے۔ پہلی رکعت یعنی پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت 4 تکبیریں ہوں گی، جس میں سے ایک تکبیر تو اصلی والی تکبیر ہوگی اور 3 تکبیر یہ زائد تکبیر ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ اور قرات کریں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، ایک رکعت ہماری اس وقت مکمل ہو جائے گی۔ پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، قرات کریں گے، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے تو ہمیں اور آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے۔ جیسے ہی امام صاحب قرات کے بعد اللہ اکبر کہیں، ہم ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں، رکوع میں نہیں جانا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ یہ ہو گئی 3 تکبیر زائد۔ پھر امام صاحب جب چوتھی مرتبہ تکبیر کہیں گے تو ہمیں اور آپ کو بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ 3 تکبیر پہلی رکعت میں زائد ہوگی اور 3 تکبیر دوسری رکعت میں زائد ہوگی، باقی نماز اور نمازوں کی طرح ہی ادا کی جائے گی۔
دوسری بات عید الاضحیٰ کا خطبہ. عید الاضحیٰ کا خطبہ سننا، چاہے عید کا خطبہ ہو چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، یہ خطبہ سننا واجب ہے. ہم اور آپ ایک ایک گھنٹے تک انتظار کرتے ہیں، لیکن جب نماز مکمل ہوتی ہے تو بغیر خطبہ سنے ہوئے چلے جاتے ہیں. 5 منٹ لگتا ہے. یہ واجب ہے، ہم چلے جاتے ہیں اور ایک اہم رکن ہے جو واجب ہے وہ ہم سے چھوٹ جاتی ہے. تو نماز مکمل ہونے کے بعد خطبہ سن کر کے ہی جائیں، بغیر خطبہ سنے ہوئے کوئی بھی بھائی نہ جائے. یہ مؤدبانہ التماس ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز